اس میں. اور پھر آگے جا کے ایک چیز، اللہ اکبر، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان کیا ہے، ذرا سوچو پیارے، تیرے نبی کی شان بھی قربان جا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. میں تو اس بیان کو، انداز بیان کو دیکھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں. شوق آگے شوق، انداز بیان تو دیکھیے. حبیب یہ کنکریاں وما رمیت، تو نے نہیں پھینکی، اذ رمیت جبکہ تو نے ہی پھینکی، تو نے نہیں پھینکی جبکہ تو نے ہی پھینکی. اب معاملہ یہ حبیب کہ تیرا پھینکنا یہ تیرا نہیں تھا بلکہ اللہ کا پھینکنا تھا. اللہ اکبر. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہجرت کی رات یا کسی جنگ میں تھے، کنکریاں اٹھا کر کچھ پڑھ کے پھینکے، سارے کافر اندھے ہو گئے، دیکھ نہیں سکتے ہیں. تو حبیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے حبیب کا پھینکنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ is connected toward his dignity, toward himself. That he didn't throw, it was thrown by Allah سبحانہ و تعالیٰ. ابھی یہ پھینکنا تیرا پھینکنا ہی نہیں تھا، یہ اللہ کا پھینکنا ہے. اللہ نے پھینکی. جیسے اصحاب 1400 صحابہ کرام اور صحابہ بیت الرضوان، 1400 صحابہ کرام بیعت لے رہے تھے. اب صحابہ کے ہاتھوں پر آقا کا ہاتھ تھا. اللہ کیا کہتا ہے، حبیب یہ ہاتھ تیرا نہیں تھا، یہ تو اللہ کا ہاتھ تھا. جس کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہے، جس کے پھینکنے کو اللہ اپنا پھینکنا کہے، اور آج کا کوئی کہے کہ وہ نبی ہماری طرح ہے، معاذ اللہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نبی آخر الزمان ہے، اللہ وہ رحمت للعالمین ہے. وہ تیرے میرے صرف رسول نہیں ہے بلکہ وہ آدم کے بھی رسول ہیں، وہ کلیم موسیٰ علیہ السلام کے بھی رسول ہیں، وہ سارے نبیوں کے بھی سردار ہیں، سارے اولو العزم پیغمبروں کے بھی سردار ہیں. ان کی شان دیکھنی ہو تو قرآن میں آگے آ رہی آیت میں دیکھ لیں. اس آیت پہ قربان جاؤں. اللہ یہ آیت بھی آقا کی کھلی نعت ہے. سو قرآن ایسے تو قرآن آغاز سے بگننگ سے لے کر اینڈنگ تک پورا نعت ہے، آغاز سے لے کر آخر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ. محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈنگ ہے. لیکن یہ آیت اللہ اکبر، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، ایمان والو اللہ کے رسول کی پکار جب آ جائے فوراً اپنے آپ کو حاضر کر دو. Whenever the Holy Prophet ﷺ calls you, even you are in the posture of the salah, you are reading salah, you are performing namaz, and my Nabi, my Prophet calls you, go! Leave namaz and go, and do whatever he tells you to do, and come back and complete your namaz. Don't read it, don't restart, no, just complete. اگر سجدے میں ہو تو چلے جاؤ، چھوڑ دو نماز کو. رکوع میں ہو تو چھوڑ دو، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عزت، ان کی تعظیم ایمان ہے، اور ایمان ہوتا ہے تب نماز آتی ہے. یہ شان تو دیکھو، تیرے میرے نبی کی شان تو دیکھ کتنی اونچی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا مقام دیا کہ صحابہ تم نماز بھی پڑھ رہے ہو، اگر دوران نماز میرا نبی بلا لے تو نماز کو بعد میں پڑھنا، پہلے میرے نبی کے پاس چلے جاؤ. کتنی بڑی شان ہے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی. پھر کافی نے کہا کہ قرآن کی جو آیتیں ہیں معاذ اللہ سمینا لا ونشاء لقلنا اسلام ہذین اللہ ساتھ، یہ طرح طرح کی بکواس کرتے رہے. جیسے کہ تو پہلوانوں کی کہانیاں اسٹوریز ہے ساری، ہم بھی ایسا بنا سکتے ہیں، ہم بھی کہہ لیں اگر اللہ یہ حق ہے تو پھر ہم پر عذاب نازل فرما دے. تو کہا کافر کہتے اللہ ہم پر عذاب نازل فرما، لیکن اللہ کہتا ہے حبیب نہیں، تیری وجہ سے بچ رہے ہیں، حبیب تیری وجہ سے بچ رہے. وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم. اور آج بھی پوری امت پہ ایک ساتھ عذاب نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ کہ ہمارے نبی زندہ ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے وہ اور لوگ ہوں گے جن کے نبی مر گئے ہیں. جب سب پر ایک ساتھ عذاب نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہے. اور یہی تو معنی ہے لا الہ الا اللہ محمد. کتنے کیسے بہکے ہوئے لوگ ہیں، ذرا بھی عقل کام نہیں کرتے ہیں. پڑھتے بھی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو ہیں کسے کہتے ہیں؟ جو ہوتا ہے. ہیں کسے کہتے ہیں؟ جو. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رحمت کا حصہ آج بھی ہے. ورنہ فحاشیہ پہلی امتوں کے مقابل، پہلی جو نیشنز پاس ہو چکے ان کے مقابل یہ امت میں کوئی گناہ کی کمی نہیں ہے، سارے گناہ عام ہو چکے. لیکن آج بھی عذاب ایک ساتھ نازل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ ہے. وہ ان کی رحمت کا حصہ تو صرف ہم کو بھی نہیں، سارے فرشتوں کے سردار کو بھی ملا ہے. قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے الشفاء بتعریف الحقوق المصطفى نعیم العطا فی حدیث مجتبی کی کتاب ہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں پوری کتاب ہے، کمپلیٹ آقا کی شان میں پوری کتاب، بگننگ سے لے کر اینڈنگ تک اس میں حدیث لکھی ہے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آقا پوچھتے ہیں جبرائیل بتاؤ تمہیں بھی میری رحمت کا حصہ ملا ہے؟ کہاں آپ کی رحمت کا حصہ ملا ہے. جبرائیل وہ کیسے ملا؟ کہ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. یہ آیت میری شان میں نازل ہوئی ہے.
جو میری شان میں نازل ہو چکے ہیں پہلے. جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ کنت اخشى العاقبہ، یا رسول اللہ میں آخرت سے ڈرتا تھا پہلے. لوگوں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ میں آخرت کا مجھے خوف ہے. ہمیں کتنا خوف کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پہ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس میں میری تعریف میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، میں سمجھ گئے اب میری بخشش ہو چکی ہے. تو جبرائیل علیہ السلام کو بھی نبی علیہ السلام کی رحمتوں کا حصہ ملا ہے. نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں عامہ سارے جہان پہ آج بھی برس رہی ہے. اور حشر کب، اور میں تو کہتا ہوں کہ قیامت کا میدان قائم ہو جائے گا اور جنتی جنت میں جائیں گے، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رحمت کا حصہ پا کر ہی جنت میں جائیں گے. جنتی جنت میں جائیں گے، ان کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رحمت کا بھی ہمیں ہمارے اعمال پہ جتنا بھروسہ نہیں ہے اتنا بھروسہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شفاعت پر ہے. اللہ اکبر. تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان